پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں، اس سے ہمیں کیا عام مدنی پھول ملتے ہیں؟ دیکھیے، جو روایت کے الفاظ کا معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی امت کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے، خالص دینی معاملات اور ان کے دنیاوی معاملات کے اندر بھی ان کی رہنمائی کرتے تھے، اسی طرح میری امت کے اندر علماء یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ علماء کا اس لیے کہا گیا کہ پہلے ہر نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لاتے تھے، ایک نبی کے بعد اگلے نبی ہوتے تھے اور وہ پھر آگے دین کی تجدید بھی کرتے تھے یا نیا دین لے کے آتے تھے، رسول ہوتے تھے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، تو اس لیے اب علماء ہی کا فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اندر تو یہ سلسلہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگلے نبی تشریف لاتے تھے، لیکن میری امت کے اندر اب علماء کے بعد علماء، علماء کے بعد علماء ہی کا سلسلہ ہوگا اور یہی امت کی رہنمائی ہے۔ امت کی رہنمائی کے لیے یہ حدیث پاک ہے یا اس میں جو فضائل اور فضیلت اور مرتبہ ہے اس کا بھی کچھ ذکر ہے؟ دیکھیے، یہ تشبیہ کے اعتبار سے ہوتا ہے اور تشبیہ کے اندر فضیلت بھی ملحوظ ہوتی ہے۔ تشبیہ جب دی جاتی ہے، کسی کو کہا جائے کہ یہ چاند جیسا ہے، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی، اس کا بلکہ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے حسن و جمال کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح فضیلت بھی اس کے اندر ملحوظ ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ جو فرق مراتب ہے وہ تو واضح ہے۔ اصل مقصود وہ ہے کہ یہ رہنمائی کریں گے، اور بقیہ جو فضیلت ہے تو فضیلت یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ وارث ہونے کے اعتبار سے ان کو یہ ایک تشبیہ دے دی گئی ہے۔ علم کو وراثت بھی کہا گیا انبیاء کی؟ علم کو وراثت تو کہا گیا، یہ تو حدیث مبارک ہے اور بڑی معروف حدیث ہے۔ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور نبی درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ تو جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا، اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ تو علم کو اس معنی کے اندر وراثت کہا جاتا ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ سوال ہے کہ جب بھی علم کے فضائل ہم نے قرآن میں پڑھے، حدیث میں پڑھے، تو یہ اس سے کیا یہ قرآن و حدیث کا علم ہے؟ دنیا بھر کا علم ہونا چاہیے، لوگ علم حاصل کریں، ڈگریاں حاصل کریں، سائنس پڑھیں۔ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر طرح کے علم کی فضیلت، ٹھیک ہے، ہر وہ علم کہ جو فائدے مند ہے، نفع بخش ہے، اس کی فضیلت تو ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سائنس کا علم ہے، سائنس کے علم کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، تقریباً 400 سے زیادہ آیتیں جو سائنس کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹچ کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بارے میں، آسمان و زمین میں، انسان میں، درختوں میں، دیگر چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بارے میں ہے، ان سب کے لنک جو ہے وہ سائنسی علوم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے کہ علم کی جو وراثت کی بات ہے، اس سے مراد کون سا علم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، حدیث کے الفاظ پہ غور کرے تو پتہ چل جائے گا کہ وراثت میں کون سا علم داخل ہے، دین کا یا دنیا کا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ اب آپ غور کر لیں کہ انبیاء علیہ السلام نے کون سا علم چھوڑا تھا؟ جو انہوں نے علم چھوڑا وہی وراثت بنے گا نا، صحیح، جو علم انہوں نے چھوڑا وہی وراثت بنے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جو علم چھوڑا تھا وہ اللہ کی کتاب کا علم تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم تھا، وہ آخرت کا علم تھا، لہذا جو انبیاء کی وراثت ہے وہ بھی یہی علم ہے، لہذا وراثت اسی کو کہا جائے گا۔ بقیہ علوم کے فضائل کا انکار نہیں کیا جائے گا، ان کے اپنے فضائل اپنی جگہ اچھی نیت سے حاصل کرے تو اس کے اندر ثواب بھی ملے گا، لیکن جو وراثت انبیاء علیہ السلام کی ہے وہ دین ہی کا علم ہے۔ اور احادیث میں جو فضائل بیان کیے گئے کہ علم حاصل کرنے کے یہ فضائل ہے، علم حاصل کرنے کے یہ فضائل ہیں، ان فضائل کا جو مصداق ہے، یعنی جس کو وہ ثواب ملے گا، فضائل ملیں گے، وہ علم دین حاصل کرنے والے کو ہی ملیں گے۔